اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام فی نهج البلاغہ عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ حرب وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ۔ امام علی علیہ السلام اپنے اس مقدس فرمان مبارک میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی مشکل کا حل فرمانا چاہتے ہیں، اور علی علیہ السلام ایک انسان کی اخلاقی بیماری کا علاج اور اس کے برے ثمرات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں عجبت للبخیل، مجھے تعجب ہے بخیل کے اوپر، یستعجل الفقر الذی منہ الحرب، کہ وہ فقر، وہ غربت، وہ تنگ دستی جس سے وہ بھاگنا چاہتا ہے، اسی کو اس نے جلدی سے اختیار کر لیا ہے۔ وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي يَطْلُبُ، اور وہ تمنگری، وہ غنا جس کو وہ طلب کر رہا تھا بخل کے ذریعے سے، وہ اس سے ضائع اور فوت ہو جاتی ہے۔ فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، دنیا میں یہ بخیل شخص غربت زدہ زندگی گزارتا ہے۔ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ، اور آخرت میں ایسے شخص کا حساب تونگر شخص، غنی شخص کی مانند ہوگا۔ لہذا بخیل کون ہے؟ یہاں پہ اس کویسچن کا جواب یوں دیا جائے گا کہ ایک جنبہ فقہی ہے اور ایک جنبہ اخلاقی ہے۔ فقہی اعتبار سے اسے بخیل کہا جاتا ہے کہ جو اپنے مالی واجبات کو انجام نہیں دیتا، جس کے ذمہ خمس ہے وہ خمس نہیں دیتا، جس کے ذمہ زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ فقہی نقطہ نگاہ سے بخیل ہے۔ اور اخلاقی نقطہ نگاہ سے بخیل اسے کہتے ہیں، جیسے کہ بعض روایات بتاتی ہیں کہ جو کسی مسلمان یا مومن کے پاس سے گزرے اور اسے سلام نہ کرے، اور بعض روایات میں بخیل اسے کہتے ہیں، رسول اسلام فرماتے ہیں من ذکرت عنده ولم یصلی علی، کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح بعض اور جہاز سے اگر انسان غور و فکر کرے تو یہ اخلاقی نقطہ نگاہ سے اسے بخیل کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس اگر کوئی گیسٹ مہمان کے طور پہ آتا ہے اور وہ وسعت رکھتے ہوئے بھی اس کی بہتر خدمت نہ کرے تو اسے بخیل کہا جائے اخلاقی نقطہ نگاہ سے۔ بخیل کے مقابلے میں ہے سخاوت، اور ایک چیز جسے لعین کہتے ہیں، اور ایک نقطہ کرم کا ہے۔ ان چاروں میں فرق یہ ہے کہ بخیل وہ ہے جو خود اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے لیکن دوسرے کو فائدہ نہیں دینا چاہتا، چاہے وہ مال کا فائدہ ہو، چاہے اچھی بات کا فائدہ ہو، چاہے علمی فائدہ ہو، اسے بخیل کہا جاتا ہے۔ لعین وہ ہے نہ اپنا فائدہ چاہتا ہے نہ دوسروں کا فائدہ چاہتا ہے۔ سخی وہ ہے کہ جو اپنے لیے بھی خرچ کرتا ہے، اپنا فائدہ بھی چاہتا ہے، دوسروں کا فائدہ بھی چاہتا ہے، ان کے لیے بھی خرچ کرتا ہے۔ اور کریم وہ ہے کہ جو اپنے لیے ایثار کو اختیار کر لیتا ہے اور دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ لہذا فرماتے عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ حرب، وہ بخیل کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں فقیر اور محتاج نہ ہو جاؤں۔ امام فرماتے ہیں جب وہ بخل کرتا ہے تو اپنے اوپر خیر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ فقر سے بھاگنا چاہتا تھا، فقر میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ اللہ نے فقر سے انسان کو نکالنے میں ایک راز کی چیز، سیکرٹ پوائنٹ یہی رکھا ہے کہ صدقہ دو، رزق میں وسعت اختیار کرو، دوسروں کی حاجات کو پورا کرو،
رزق و عمر میں وسعت پیدا ہو جائے گی۔ صلہ رحمی کرو مال کے ذریعے اور طریقوں سے، رزق اور عمر اور باقی خیر میں وسعت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا بخیل انسان جب مال کو روک لیتا ہے، چاہے واجب ہو یا مستحب ہو، تو گویا اس نے اپنے لیے فقر کے دروازے خود کھول لیے ہیں۔ اس نقطے کی طرف امام علیہ السلام متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي يَطْلُبُ، حالانکہ وہ غنی بننا چاہتا ہے بخل کے ذریعے سے، بلکہ غنی نہیں بن سکے گا، کیونکہ جو خیر اور رزق کے دروازے اس پہ کھلیں گے وہ عطا کے ذریعے کھلتے ہیں، وہ دوسروں کو دینے سے کھلتے ہیں۔ خدا اسی پہ رحمت کی بارش زیادہ کرتا ہے جو دوسرے بندوں کے لیے خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ اور ایک غناء نفس بھی ہے جسے قناعت کہتے ہیں، کیونکہ بخیل آدمی حب دنیا رکھتا ہے، وہ کبھی کانے نہیں ہوگا، لہذا اس کا دل کبھی سیٹسفائی نہیں ہوگا، کبھی اسے سکون نہیں ملے گا، کبھی وہ دل کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے غنی نہیں بن سکتا۔ پھر فرماتے ہیں فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، یہ بخیل آدمی کی بدقسمتی ہے کہ مال ہونے کے باوجود اس کی زندگی جو ہے وہ فقیروں والی زندگی ہوتی ہے، محتاج والی زندگی، تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے، مشکل میں زندگی گزارتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، نہ دوست احباب پڑوسی اور رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، وسعت رکھنے کے باوجود مومنوں کی حاجات کو پورا نہیں کرتا، فقیروں والی زندگی گزارتا ہے۔ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ، اور اس کی بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ دنیا میں تنگ دستی کی زندگی گزاری اور آخرت میں غنیوں والا حساب دے گا، کیونکہ وہ مال جمع کرتا رہا، بینک بیلنس بناتا رہا، لہذا اسے غنی والا حساب دینا پڑے گا کہ آپ کے اوپر حج واجب ہوئی، حج کیوں نہیں انجام دی، خمس و زکوٰۃ واجب تھا اس کو انجام کیوں نہیں دیا، صلہ رحمی کیوں نہیں کی، خرچ کیوں نہیں کیا، حالانکہ قرآن نے جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور خرچ کرنے کا حکم ہوا ہے، اور اس رزق سے خرچ کرنے کا حکم ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، لہذا خرچ کرنے میں دنیا کی خیر بھی ہے اور آخرت کی خیر بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔